مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ آپ پر ظلم کیا اور نہ بناؤ اللہ کے احکامات کو مذاق، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو جو تم پر ہیں، اور اس کو جو اتارا اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے۔ نصیحت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو اس کے ذریعہ، اور اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد کی اصلاح کا بیان فرمایا ہے، اور انسانی زندگی کا ایک پہلو اجاگر فرمایا۔ میں نے ایک دن یہاں عرض کیا تھا کہ اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جس کی زندگی میں اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس یہ ایک ہی جملہ ہے اچھے انسان کے لیے۔ وہ انسان اچھا ہے کہ جو کسی اور کے لیے تکلیف کا، اذیت کا، دکھ کا سبب ذریعہ نہیں بنتا۔ کسی کو اس سے دکھ تکلیف نہیں پہنچتی، تو یہ انسان ایک اچھا انسان ہے۔ اور نیک انسان کون ہے؟ فرمایا نیک انسان وہ ہے جو کسی اور کو دکھا دیکھے، کسی اور کو کسی مصیبت میں، حاجت میں، کسی مسئلے میں مبتلا دیکھے، اور یہ اس کا مداوع کر سکتا ہو تو پھر ضرور کرے، اگر نہیں کرتا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا انسان بننا بھی ہم پر ضروری ہے، اور نیک انسان بننا بھی ہم پر ضروری ہے۔ نیک انسان بننے کے لیے زیادہ عبادتیں کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ نیک انسان کے لیے زیادہ حج، زیادہ عمرے، زیادہ صدقے، زیادہ سجدے یہ شرط نہیں ہے۔ نیک انسان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں جب کسی کو بھی دکھ، مصیبت، کسی چیز میں مبتلا دیکھے اور یہ اس کا مداوع کر سکتا ہو تو پھر ضرور کرے، اگر یہ احساس نہیں کرتا تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل کے اندر ایک اہم پہلو جس کو ہم اس وقت 100% چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے یہاں ایک درس میں کبھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ طلاق کسی بھی صورت کی ہو، عورت کی عدت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت عدت اسی گھر میں گزارے جس گھر میں طلاق ہوئی ہے۔ میں نے اتنی زندگی گزاری، آپ میرے سے کئی بڑے ہوں گے، ایک کیس آپ کسی مولوی کا، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ہو جائے، کسی دین سے زیادہ دیندار کے گھر کا یہ نہیں دکھا سکتے کہ جس کی بہن بیٹی کو طلاق ہوئی ہو اور اس نے عدت وہاں گزارنے دی ہو جہاں طلاق ہوئی ہے۔ ایک بھی کیس نہیں دکھا سکتے۔ بس ابھی طلاق کا نام ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو وہاں سے لے آؤ، اگلا مسئلہ بعد میں ہوگا، پھر شریعت کے پاس جائیں گے، کسی مفتی عالم کے پاس جائیں گے، ہوئی طلاق کہ نہیں ہوئی، ایک ہوئی کہ دو ہوئی، چار ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ مسئلہ بعد کا ہے۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ عورت کو وہاں سے اپنے گھر لے آؤ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، خلاف شریعت ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عدت عورت وہاں گزارے جہاں اس کو طلاق ہوئی ہے، اور خرچہ وہی بندہ دے گا جس نے طلاق بکی ہے، عدت کا خرچہ اسی کے ذمہ ہے۔
इद्दत का लिबास उसी के ज़िम्मे है, खुराक उसी के ज़िम्मे है, रिहाइश उसी के ज़िम्मे है। अब हम उसको सज़ा देने के बजाय अपनी बहन बेटी को सज़ा देते हैं, उसको फ़ौरन घर से ले आते हैं। उसको जिस वक़्त वहाँ रखेंगे, अब अगर वो तलाक दे चुका, तलाक रजी है तो रजू करे, नहीं रजू करता तो फिर वो अपनी रिहाइश तब्दील करे। उसको 3-4 महीने घर से निकालो, वो एक के घर दूसरे घर दर बदर रहे, उसको पता चले कि किसी की बहन बेटी को तलाक के साथ दागदार करना कितना बड़ा मसला है। जब वो घर से बेघर होगा और 3-4 महीने इद्दत पूरी होने तक कभी बहन के घर, कभी भाई के घर, कभी रिश्तेदार के घर, कभी दोस्त के घर, कभी इधर कभी उधर दर बदर होगा, तो उसको इन्हीं दिनों में समझ आ जाएगी कि मैंने मुंह से जो लफ्ज़ निकाला है ये कितना बड़ा था। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया चूँकि जोड़ का दर्स देती है, जोड़ सिखलाती है, फरमाया तलाक बहुत नापसंदीदा है अल्लाह को। मैंने कल अर्ज़ किया था कि जितना कोई गंदा लफ्ज़ मेरी आपके तसव्वुर ख़याल में आ सकता है, जितना गंदा हो, जितना नापसंद हो, तलाक उससे भी ज़्यादा गंदा और नापसंदीदा लफ्ज़ है। तलाक से तोड़ होता है, लेकिन शरीयत कुरान मजीद के अंदर नस्से कती है। 4 सूरतें तलाक के कुरान ने बयान की औरत के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर। हर सूरत में ये कहा कि अगर ऐसा हो जाए, तलाक हो जाए, तो आखिर में मर्द इस औरत को गिफ्ट दे, हदिया दे, तोहफ़ा दे, अपनी तरफ से इसको कपड़ों का जोड़ा दे, अपनी तरफ से इसको फलां, क्यों? ताकि जितने तक हो सके उसके टूटे दिल को जोड़ा जाए। उस औरत का दिल टूटा है तो उस दिल को जोड़ा जाए। एक सूरत तो वो है जिसमें गिफ्ट देना वाजिब है, और बाकी 3 सूरतों में गिफ्ट देना मुस्तहब है। कोई एक सूरत भी तलाक की शरीयत ने ऐसी नहीं रखी कि मियाँ बीवी में तोड़ हो रहा हो, मर्द के ज़िम्मे लगाया, औरत के ज़िम्मे नहीं लगाया, मर्द के ज़िम्मे लगाया कि ये दिल बड़ा करे। चूँकि तलाक इसके हाथ में रखी है, इसी पर ज़िम्मेदारी लगाई है कि अगर तूने ये तीर चलाया भी है, ये जुल्म किया भी है, ये गंदा लफ्ज़ बोला भी है, तो फिर भी जितना मुमकिन हो इस टूटे दिल का मदावा कर, इसको जोड़, उसको गिफ्ट दे। निकाह बंदे के मर जाने से भी औरत बेवा हो जाती है, इद्दत गुजार के चली जाती है, और वो इद्दत सारे कहाँ गुजरवाते हैं? उसी घर में जहाँ फौतगी हुई है। वो इद्दत सारे कहाँ वहीं गुजरती है जहाँ फौतगी हुई है। उसकी इद्दत हालांकि ज़्यादा है, 4 महीने 10 दिन है। तलाक की इद्दत थोड़ी है, 3 महीने 3 माहवारियाँ, 3 माहवारियाँ 3 महीनों से भी पहले पूरी हो जाती हैं। उसकी इद्दत थोड़ी है, लेकिन उसकी इद्दत कोई भी तलाक देने वाले के घर नहीं गुजारने देता। वहाँ का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। नेक लोगों में भी नहीं है, दीनदारों में भी नहीं है। बिल्कुल एक ही लाइन चल रही है कि बस आपस में ऐसी तोड़ हो गई कि आपस में बुग़्ज़ गुस्सा, दोनों ख़ानदानों का बोल चाल ख़त्म, शादी खुशी ख़त्म, जी इसने हमारी औरत को तलाक दे दिया। जैसे बंदा मर गया, मरने वाले की मौत अपने बस में नहीं थी, उस मरने से औरत बेवा हो गई। तो इसी तरीके से अगर समझे कि ये निज़ाम मेरे अल्लाह का है, ये तलाक वाला वाक़या जो हुआ है, ठीक है उसने बहुत बड़ी गलती की, बका है, तलाक बोली है, लेकिन ये भी मिन जानिबिल्लाह है। हालात आते भी अल्लाह की तरफ से हैं, बदलते भी अल्लाह की तरफ से हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से एक हालत है। जब इसको अल्लाह की तरफ से दोनों ख़ानदानों वाले समझते तो फिर आपस में हमेशा हमेशा के लिए इसको बहाना बना के वो जो तोड़ शरीयत को नापसंद है, आपस में बोल चाल ख़त्म करना, शादी खुशियाँ ख़त्म करना, आना जाना ख़त्म करना, मेल मिलाप ख़त्म कर देना, हमेशा के लिए दराड़ पड़ जाना, बस तकसीम हो जाना, तुम हो, हम हैं, हमारा तुम्हारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। ये मसला न बनाते अगर ये समझते कि ये जो कुछ हुआ है ये भी अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर में था, ये भी मिन जानिबिल्लाह था। उस पर अफसोस भी होता है, अक्सर लोग पछताते हैं बाद में। बहुत कम कोई केस हो कि जो बंदा तलाक देने के बाद ना पछताया हो, वरना अक्सर पछताते हैं।
لیکن پچھتانے کے باوجود، رونے دھونے کے باوجود بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ہو گیا اس کو من جانب اللہ سمجھو، اب اس کی وجہ سے مزید توڑ نہ کرو، اس کی وجہ سے مزید دوریاں نہ پیدا کرو، اس کی وجہ سے مزید خاندانوں کو آپس میں دور نہ کرو، اس کی وجہ سے اور رشتے نہ توڑو۔ شریعت یہ کہتی ہے، اس لیے جس سے غلطی ہوئی اس کے ذمہ لگاتی ہے کہ اپنے آپ کو نیچے کرے، اپنی معذرت کرے، معافی کرے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی جیب سے عورت کو گفٹ پیش کرے کہ بھی یہ تو مقدر میں تھا، بس غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مسئلے بن جاتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ نصیب میں تھا، مقدر میں تھا، تو اس کو بھی یہ سمجھ لو نصیب مقدر میں تھا، لہٰذا اس کو اور توڑ کا ذریعہ نہ بننے دو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت کسی بندے نے اگر عورت کو طلاق دے دی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر طلاق دینی پڑے، خدا نخواستہ اول تو 1000 مرتبہ سوچے۔ میری 32 سال کی تجربہ اسی فتوے دینے کا ہے، ایک بندہ نہیں آیا جو طلاق دینے سے پہلے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہو کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں، طلاق تک نوبت جا سکتی ہے، تو اگر دینی پڑ جائے تو شریعت میں کیا طریقہ ہے۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں۔ جب منہ کالا کر لیتے ہیں، بک لیتے ہیں، پھر مولویوں کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، حضرت کچھ کر دیں، بس کوئی صورت، کوئی فتویٰ کسی طریقے سے، پھر جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، بیان بھی بدلے جا رہے ہیں، مولوی بھی اپنی مرضی والے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھی مولوی حلال کہہ دے تو کتا بھی حلال ہو جائے گا، حالانکہ مولوی کے کہنے سے تو حرام حلال نہیں ہوگا، حرام حرام ہی رہے گا۔ تو فرمایا اول تو طلاق دینی نہیں چاہیے، اگر دینی پڑ جائے تو ایک طلاق دے، وہ بھی صریح لفظ طلاق سے دے، آزاد سے نہیں، چھوڑی سے نہیں، فارغ سے نہیں، حرام سے نہیں، لفظ طلاق بولے، ایک دفعہ بولے، طہر کی حالت میں بولے۔ جب عورت حاملہ ہے، عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، اس وقت نہ بولے، پاکی کی حالت میں بولے، اور پاکی بھی ایسی جس میں عورت کے ساتھ ملاپ نہیں کیا، میاں بیوی کا ملنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، اس میں بولے۔ اب کتنی چیزیں ہیں جس کی رعایت رکھی جا رہی ہے۔ ابھی اگر میاں بیوی ملے ہیں، ابھی اس نے اس کے بعد طلاق بک دی، اب اس ملنے سے عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس کی عدت کتنی لمبی ہو جائے گی؟ وضع حمل تک، بچے پیدا ہونے تک۔ اور یہ اس حالت میں وہ عدت بیچاری اتنی لمبی گزارے اور بچہ بھی، نطفہ بھی اپنے پیٹ میں اس کا لیے پھرے جس نے اس کو بلا وجہ طلاق دے دی۔ اور ایسے کیس ہیں، پرسوں ترسوں میرے سامنے ایک کیس آیا، عورت نے صرف اسی غصے میں جا کے بچہ ضائع کرا دیا کہ میں اس کا نطفہ کیوں پالوں، اپنے پیٹ میں کیوں اٹھائے پھروں، جس نے مجھے گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، میں بھی لہذا جا کے حمل ضائع کروا دیتی ہوں۔ اس نے جا کے حمل ضائع کروا دیا۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اول تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرف آؤ ہی نہیں، اگر آنا ہو تو پھر اس غصے میں، اس ناجائز میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ عورت کو تکلیف نہ ہو، اس کو لمبی عدت کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اس کو زیادہ دنوں کی عدت کی تکلیف اور زحمت نہ اٹھانی پڑے، اس میں بھی اس کی حالت کا لحاظ رکھا جائے کہ میری وجہ سے اس کو اذیت نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا اچھا انسان وہ ہے جو کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو طلاقیں دے دو اور ان کی عدت پورے ہونے کے قریب ہو جائے اور طلاق رجی ہے، تو اب مرد کے لیے دو راستے ہیں، یا تو قانون شریعت کے مطابق رجوع قولی یا فعلی کر کے دوبارہ اپنے نکاح کو بحال کر لے، اس کو بیوی بنا لے، اپنے پاس رکھ لے، لہٰذا اس کا نکاح برحال جیسے پہلے تھا ویسے موجود، اور اب یہ ویسے میاں بیوی، اگر ایک دفعہ کہہ چکا تھا تو آئندہ 2 کا حق باقی، اگر 2 دفعہ کہہ چکا تھا تو آئندہ 1 کا حق باقی۔ تیسری طلاق کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، اللہ نے روکا ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی منہ کالا کرے گا تو ہو جائے گی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کتنے سارے اور مسئلے ہیں جو ناجائز ہیں لیکن اگر کرے گا بندہ تو ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر رجوع کرتا ہے تو رجوع میں بھی کیسی شرط لگائی
کہ رجوع کرنا اس نیت سے ہو کہ اپنی غلطی کا احساس ہو اور آگے نبھا کے لیے ہو، اس لیے نہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے برادری کہہ رہی ہے، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، رجوع تو کر لیتا ہوں لیکن محبت پیار اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا، یہ ویسے ہی پھر بیچاری پریشان مجبور رہے گی اور اس کو صرف تکلیف دکھ پہنچانا مقصود ہے۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو ضرر نقصان پہنچانے کے لیے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ بس لمکائے رکھو بیچاری کو، نہ تیرے گھر میں بیوی بن کے رہے، نہ تیرے گھر میں گھر کی شہزادی ملکہ بن کے رہے، ہر وقت پریشان دکھ میں رہے، نہ کسی اور کے لیے تو اس کو آزاد کرے کہ چلو کسی اور گھر میں جا کے بیچاری کو اچھی زندگی گزار لے۔ تو فرمایا جو بندہ ایسا کرے کہ عورت کو تنگ کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ عورت پہ ظلم نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ جو بھی کسی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی خامند کا حق ادا نہیں کرتی، خامند بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، ہمسایہ ہمسائے کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے جو ظالم ہے وہ مت سمجھے میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کا وبال خود ہی بھگتنا ہے، خود ہی چکھنا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، مسائل دینیہ کے اندر اپنی خواہشات نفسانیہ کو دخل دینا، یہ دین کو مذاق بنانا ہے۔ اپنے غصے میں مسئلے کا لحاظ نہیں رکھا، محبت اور پیار میں جی مسئلے کا لحاظ نہیں رکھا، جب حدود شرعیہ احکامات شرعیہ کا لحاظ نہیں رکھے گا، چاہے وہ غصے کی وجہ سے، چاہے وہ کسی کے عشق و پیار و محبت کی وجہ سے، حرام و ناجائز خواہش کی وجہ سے، تو یہ بندہ دین اسلامی شریعت اسلامیہ کے مسائل کو احکام کو مذاق بنا رہا ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیات کو احکامات کو حزو لہو و لعب مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب کوئی ایسا مسئلہ آئے تو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، ماں کے پیٹ میں تمہیں کیسے پالا، ماں کی گود میں تمہیں کیسے پالا، بچپن میں تمہیں کیسے پالا، لڑکپن میں تمہیں کیسے پالا، جوانی میں تمہیں کیسے پالا، بیوی کس نے دی، بچے کس نے دیے، ماں باپ کس نے دیے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کا جائزہ لو، اس میں کتنی مشینریاں لگا دی ہیں، کروڑوں روپے سے زیادہ ایک ایک مشینری ہے۔ کسی کو کہو کروڑ روپیہ دیتے ہیں آنکھیں نکالنے دے، کروڑ روپیہ دیتے ہیں زبان کاٹنے دے، کروڑ روپیہ دیتے ہیں دل نکالنے دے، کون تیار ہے؟ کروڑوں روپے، کروڑوں روپے کی ایک ایک مشینری، اور کتنی مشینریاں لگا دی ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہیں، اور انہی احسانات کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ تو جسمانی دنیاوی احسانات ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اس احسان کو بھی یاد کرو اللہ نے تمہیں جو شریعت دی ہے، یہ جو قرآن اللہ نے تمہارے اوپر اتارا ہے، اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ من الکتاب والحکمہ، کتاب دی ہے، سنت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس لیے دی ہے؟ یعظکم بہ، اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ قرآن تمہاری نصیحت کے لیے، حدیث تمہاری نصیحت کے لیے، شریعت تمہاری نصیحت کے لیے، سنت تمہاری نصیحت کے لیے، لہٰذا اس احسانات کو بھی یاد کرو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی قدردانی کرو۔ اس کے ہوتے ہوئے اپنی منمانی کرنا، اس کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات نفسانیہ کو کچھ اہمیت وقت دینا، یہ قرآن اور حدیث کی ناقدری ہے کہ جب میرے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، شریعت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو پھر جی غصے میں نے ایسے کر دیا، وہ جی بس پیار میں آ کے ایسے ہو گیا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اللہ کے دین کی والی نعمت کی ناقدری ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو، جان لو اچھی طرح کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہاری کوئی نقل و حرکت، حتیٰ کہ تمہارے دل کا کوئی خیال بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ اور باہر
نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔